अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 63 स्टार्ट करेंगे। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात खुशी से अदा करो, अपने हाकिम की इताअत करो, चाहे वो एक नाक कटा हबशी ही क्यों ना हो, और इस तरह अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछली कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता था। खाना जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा बैठे थे। गुर्बत के लिहाज से यूएन के इकनॉमिक इंडिकेटर में कांगो यूएन के 188 ममालिक की फहरिस्त में 187 नंबर पर था। मादनी वसाइल के ज़खायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। घने जंगलात से भरा हुआ और पिग्मेज यानी पिस्ता कामत स्याह फार्म लोग कांगो के इन जंगलात में सदियों से पाई जाने वाली इंसानों की एक ऐसी नस्ल जो महज़ब ज़माने के वाहिद ग़ुलाम जिन्हें ग़ुलाम बनाना कानूनन जायज़ था। वर्ल्ड बैंक ने यूएन की खुराक के आलमी इदारे के साथ मिलकर कांगो में इन जंगलात की तबाही के एक अज़ीमुश्शान प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। सालार सिकंदर जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा तो इस मंसूबे को 3 साल गुजर चुके थे। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक उसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा बहुत जल्द हो गया था। इबाका से मुलाकात के बाद पेट्रस इबाका से सालार की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में आए तकरीबन 1 साल होने वाला था जब लामोको नामी जगह को अपनी टीम के साथ विज़िट करते हुए पेट्रस इबाका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पिग्मेज के साथ अचानक वहां आ गया था। गार्ड्स ने इबाका और उसके ग्रुप को यकदम नमदार होते देखकर हवास बाख्तगी के आलम में बेदरेक फायरिंग शुरू कर दी। सालार ने 2 पिग्मेज को ज़ख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों को दरख्तों की ओट में छुपते और फिर बुलंद आवाज़ में इबाका को किसी दरख्त की ओट से अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये पुकारते सुना कि वो हमला करने नहीं आए, बात करने आए हैं। सालार इस वक्त अपनी गाड़ी की ओट में था। सबसे पहले उसने इबाका की पुकार सुनी। चंद लम्हों के लिए वो हैरान रह गया था। किसी पिग्मेज का अंग्रेज़ी बोलना यकीनन हैरान कुन था, लेकिन इससे ज़्यादा हैरान कुन उसका अमरीकी लबो लहजा था, जिसमें इबाका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे इनसे बात करनी है, वो सिर्फ मिलना चाहता है, उसके पास कोई हथियार नहीं। सालार ने गार्ड से कहा कि वो इस पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है, फायरिंग बंद कर दें, क्योंकि दूसरी तरफ से ना तो फायरिंग हो रही थी और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक उससे बहस करते रहे और इस बहस को ख़त्म करने का वाहिद हल सालार ने निकाला था, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी। अगर दूसरा ग्रुप वाकई मसलहा होता, वो यकदम ज़मीन से उठकर गाड़ी की ओर से बाहर निकल आया था। उसके गार्ड्स पिग्मेज की अचानक आमद पर इतने हवास बाख्ता नहीं हुए थे जितने उसके बिल्कुल इस तरह सामने आ जाने से हुए थे। सालार उनकी हवास बाख्तगी समझ सकता था। ये पाकिस्तान नहीं था, बल्कि खाना जंगी का शिकार कांगो था, जहाँ किसी की जान लेना मच्छर के बराबर था। फायरिंग अब बंद हो गई थी। उसकी तकलीद में उसके गार्ड्स भी बाहर निकल आए थे। फायरिंग के थमते ही इबाका भी निकल आया था। सालार ने चिल्लाकर गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया। फिर वो इस 4.5 फुट के कद के बेहद स्याह चिपटी नाक वाले और मोटी स्याह आंखों वाले आदमी की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो अपने साथियों के बरक्स जीन्स और शर्ट में था। इन नंगे पाँव वाले पिग्मेज के दरमियान जॉगर्स पहनने वो अजीब सा लग रहा था। पेट्रस इबाका, इस पस्ता कामत शख्स ने आगे बढ़ते हुए सालार से अपना तारुफ करवाते हुए सालार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया,
جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک الحال لوگوں میں ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سالار بھی ابیکا سے کسی ایسی ہی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً ابیکا کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے ابیکا سے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، تو پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ وہ ابیکا سے یہ سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لوموکا مین ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا، جس نے ابیکا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے حصول میں مدد سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سالار کے آفس نمبرز پر روزانہ ڈھیروں کالز کرتا تھا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کی ای میل پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھیں، جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی آیا تھا۔ فون کالز ریسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد اس کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے بڑے نارمل انداز میں ٹال دیتے تھے۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کے بیان و زبان سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد سالار نے جو کچھ سنا تھا اس نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ابیکا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ اور وال اسٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والیٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈز اس نے سالار کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بے حد حیرانی سے اسے پکڑا تھا۔ کانگو کے جنگلات میں تیروں اور نیزوں سے شکار کر کے بھوک مٹانے والا جنگلی ہارورڈ اسکول تک کیسے پہنچ گیا، اور پھر وہ جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ابیکا نے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا، جو وہ اس ملاقات میں سالار سکندر کو دینے آیا تھا۔ ابیکا کا 10 سال کی عمر میں لوموکا میں ایک بچے کے طور پر ایک مشنری سے تعارف ہوا تھا، جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لیے پھرتا رہا۔ پھر اسے اس حد تک اس بچے سے لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ابیکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام دیا، ایک نیا مذہب بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ابیکا کو تعلیم دلوائی۔ ابیکا بے حد ذہین تھا اور ریورنڈ جانسن نے اس کی ذہانت کو جانچ لیا۔ وہ ابیکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا تھا، جہاں ابیکا کا خاندان اسی طرح جی رہا تھا۔ 10 سالہ ابیکا نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزارے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی۔ انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک سے ہونے والے تعاون سے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ابیکا کا قبیلہ آباد تھا، اس کا خاندان، اور اس سے بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کٹتے جا رہا تھا، وہ ساری زمین صاف ہوتی، پھر وہاں اس معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا، اور ابیکا کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، اس کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ رونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں، لیکن یہ جنگل تو کانگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک ٹمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی۔ جب جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شو رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائے گی تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے؟
تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ جائیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ایبکا نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا۔ سالار کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے۔ اس پروجیکٹ کی طرح کانگو میں ہونے والی اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرس ایبکا کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اسی کے دستخطوں سے منظور ہو رہا تھا۔ ایبکا کے فائلوں کے انبار وہ کئی ہفتوں تک پڑھتا رہا۔ کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا۔ ورلڈ بینک کی ایما پر وہ وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو لائسنس دیا گیا تھا وہ ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ دیا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکول اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مصالحہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا، کیونکہ کمپنیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت نہیں جا سکتے تھے۔ اگلے 2 ماہ سالار کو ایبکا کے ساتھ انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایبکا نے اسے دستاویزات دی تھیں، اور پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اب وہ وہاں کیا کرے۔ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، یا وہ وہاں پر ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف آواز بلند کرتا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔